بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان، اور میں ہوں مریلی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ تو عمر، کیا ہیں آج کے اپڈیٹس؟ آج کی سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل نے جو مخصوص نشستوں پہ درخواست جمع کرائی تھی وہ درخواست مسترد کر دی ہے، جبکہ فیصلے میں انہوں نے کہا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کے یہ مستحق نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ جاری کیا، جس میں ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اس کا اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے صدارتی انتخابات بھی آ رہے ہیں؟ اچھا عمر، دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا نا سٹارٹ سے ایک رول رہا ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف سے جس طرح کا بلے کا نشان لیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف بار بار الیکشن سے یہ درخواست کرتا رہا کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، جیسے تمام سیاسی جماعتوں کو دی جا رہی ہیں ویسے ہمیں بھی دی جائیں۔ جی، تو دیکھا جائے تو جس طرح پروسیجر میں، جس طرح الیکشن کمیشن نے پورے ایک الیکشن میں جس طرح کام کیا اور جس طرح اس نے دوسری سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں نہ کیا۔ کمپین رن کرنی تھی۔ پھر آپ دیکھو کہ سٹارٹ سے معاملہ چلتا رہا، ٹھیک ہے، پہلے جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا، جی، پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے کوششیں شروع کی۔ اس کے علاوہ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائی، پشاور ہائی کورٹ میں کروائی، لاہور ہائی کورٹ میں امیدواروں کروائی، کو ٹھیک ہے۔ پکڑا۔ پھر اس کے بعد جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ سے جب فیصلہ آیا تو تو پھر دوبارہ سے جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے تو یار سٹارٹ سے جو تھا وہ کوششیں یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جائے۔ آپ دیکھو نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تھے۔ اس ٹائم بھی جو تھا الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہراساں کیا جاتا رہا، اٹھائے جاتے رہے، ٹھیک ہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، اس ٹائم بھی الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ پھر دیکھو جس ٹائم الیکشن کا ٹائم آیا، ووٹنگ کا ٹائم آیا، ٹھیک ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا رہا۔ پھر فارم 45، پھر اس کے بعد 47 فارم 45 کا مسئلہ شروع ہو گیا، 47 کا، 49 کا، کامیاب امیدواروں کے جو ہے وہ کاغذات جو تھے وہ ان کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیے جا رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آرٹیکل 53(6) الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو آپ اس فیصلے کو اب کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب آنے والے صدارتی انتخاب میں آصف زرداری اور جو ہیں محمود خان اچکزئی ان کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اچھا عمر، مسئلہ پتہ ہے کیا آ رہا ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں پہ آئین اور قانون کی بات آئے گی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ دونوں چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب آپ دیکھو نا کہ جس ٹائم ANP سے بھی ان کا انتخابی نشان لیا گیا تھا، جی، 20,000 روپے کے ان کو جرمانہ کیا گیا اور ان کو ٹائم دی گیا۔ پھر یہاں پہ جب پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم آتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دینے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں سے ان سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، سارے آئین سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ آئین بھی آئے گا، وہاں پہ قانون بھی آئے گا۔ بالکل۔ تو دیکھا جائے تو زیادتی کی بات ہے، کیونکہ دیکھو پہلے آپ نے ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا، وہ فارم 45 لے کر، درخواستیں لے کر الیکشن کمیشن میں جاتے رہے، اپیلیں دائر کرتے رہے، نہ ان کو انصاف دیا گیا، پھر یہ مخصوص نشستیں بھی ان سے لے لی گئی۔ تو یہ دیکھو یہ پورا ایک، آپ یہ کہو کہ ایک پورا سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، میرا PMLN کو بھی، پیپل پارٹی کو بھی، ٹھیک ہے، اور دیکھ لو نا کہ کس طرح کا سپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ سر یہ بہت بڑا سپورٹ انہیں کیا گیا، اس کی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ 23 مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو اگر ملتی اور ان کے جو امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، تو ہو سکتا ہے کہ صدارتی امیدوار میں جو ان کے امیدوار ہیں یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتے تھے، آصف زرداری صاحب کو ایک اچھا خاصا ڈینٹ دے سکتی تھی۔ عمر، اس میں دو چیزیں بھی آتی ہیں، دیکھو مخصوص نشستیں، جی جی، عالیہ حمزہ صاحبہ جو تھی وہ الیکشن، ان کا بھی نام تھا مخصوص نشستوں میں، اور ایسی کچھ اور بہت ساری خواتین ایسی تھیں کہ جو آج بھی جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آج بھی انصاف کی امیدیں لگائی بیٹھی ہوئی ہیں، آج بھی سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ مخصوص نشستوں کے ذریعے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے گا وہاں پہ جو ظاہر سی بات ہے قانون بھی آئے گا، آئین بھی آئے گا۔ تو وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم قانون اور آئین کی بات کریں تو جو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا ہے ان کے اوپر تو پوری ایک انویسٹیگیشن بیٹھنی چاہیے کہ یہ فیصلہ سنایا کیسے سکتے ہیں آپ لوگ۔ انویسٹیگیشن کرنی کس نے؟
سر عدالتیں بھی خاموش ہیں، چپ ہیں. عامر فاروق سپریم کورٹ میں بھیجتے ہیں، سپریم کورٹ واپس ہائی کورٹ میں بھیجتی ہے. تو بس یہ تو کام یہ چلتا نظام ہے جو ہے ایک طرح سے ننگا ہو گیا. تو یہ کام تو اسی طرح جمہوریت یہاں پہ ہے نہیں. ابھی دیکھو کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ آج اندر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کسی کو بھی ابھی تک سزا سر نہیں بیسکلی 9 مئی بہانہ ہے، اور جتنی سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پی ٹی آئی ہے وہ جو ہے ان کے نشانے پر. اب محمود خان جو ہیں اچکزئی، ان کا 9 مئی سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. اب وہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے صدر کے لیے، آج ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا ہے، ان کے سیکورٹی گارڈ کو لے گئے ہیں. عمر مسئلہ دیکھو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بات کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گا، جی ٹھیک ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو جیلیں دیکھنا پڑیں گی، اس کو مقدمات جو ہے اس کو مقدمات برداشت کرنے پڑیں گے، اس کو جو ہے سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. اب دیکھو نا کہ جاوید ہاشمی صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے گھر میں ایک وہ آپ یہ ورکر کنونشن کہہ لیں یا کارنر میٹنگ رکھی تھی، تو اس کارنر میٹنگ میں بھی جو تھا وہ ریاستی مشینری کا استعمال ہوا، پولیس پہنچ گئی، ٹھیک ہے، پولیس پہنچ گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے. آج یہ دیکھ لیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے جو ہے گھر پر چھاپا مارا گیا. جی اب دیکھو کہ اور سر یہ جو انہوں نے چھاپا مارا ہے اس کی جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی نے 2.5 کنال سرکاری اراضی پر 4 دیواری لگا کر قبضہ کر رکھا تھا. اب انہیں جو یہ کیس ہے سر، اس پہ ذرا میں روشنی ڈالوں گا، وہ یہ ہے کہ انہیں اب کیوں خیال آیا، اب یہ کیوں جاگے ہیں کہ جب وہ صدارتی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے تو انہیں یہ کیس یاد آ گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات کیا ہے، محمود خان صاحب نے جب ان سے حلف لیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنا اظہار خیال جو تھا وہ پورے طریقے سے جو تھا وہ بیان کیا تھا، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی اسپیچ کے دوران جو تھا وہ پی ٹی وی نے جو تھا بلیک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن نشر نہیں کی گئی. ان کی جو تقریر تھی کچھ لوگوں کو تو سخت لگے گی، لیکن میرے خیال سے بہت ہی جمہوری اور آئین کے اندر تقریر تھی وہ ان کی. یار میں نے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کیے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کی تقریر جو انہوں نے کہا تھا آرمی یا اسٹیبلشمنٹ، کوئی جرنیل، کوئی کرنل، کوئی بھی ہے، وہ ہماری جمہوری اقتدار میں، ہمارے جمہوری فیصلوں میں، ہمارے کسی بھی پالیسی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. تو یہ کوئی غیر جمہوری یا کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس میں انہیں بلیک آؤٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کہ اگر تو دیکھا جائے تو یہ 2.5 کنال ہے، یہ 6 کنال ہے، یہ 20 کنال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ آج کا تو نہیں ہے، یہ تو مسئلہ شاید ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے ہو، 2 مہینے پہلے کا ہو، 6 مہینے پہلے کا ہو، 6 سال پرانا ہو. لیکن آج خیال آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ محمود خان صاحب جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان پر سختیاں ڈالی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے پیچھے ہو جائے. سر کہنے کو جمہوریت ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کے بعد آپ فری ہوں گے یا نہیں. عمر دیکھو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑ کر گئے؟ سختیوں کی وجہ سے نا، تکلیفیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، سختیاں ڈالی جا رہی تھیں، مختلف قسم کے ان کو مقدمات کی جو ہے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو اس وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئے تھے. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں تھی ایسی. اور اب دیکھ لو کہ وہی طور طریقے جو ہے دوبارہ سے دوسرے رہنماؤں پر جو ہے وہ ان پر آزمائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب محمود خان صاحب کا جو تھا وہ آپ یہ کہہ لو کہ ان پر بھی یہ سختیاں اس لیے ڈالی جا رہی ہیں تاکہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں، ان کو سپورٹ نہ کریں. اگر آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کر. بالکل. تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں حکومت کے، ریاست کے، اداروں کے، تو یہ کب تک اس طرح کا نظام چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے جس میں اتنی شدت، اتنا ظلم؟ جس طرح کہ عمران ریاض ایک صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ایک رائے رکھنی ہوتی ہے ایک صحافی نے، تو ہم نے دیکھا انہیں اٹھا لیا گیا. محمود خان نے بولا تو ان کے گھر چھاپا ہو گیا. عمر آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، آنے والے ٹائم بہت سخت ہو جائے گا. نہیں تو سر اگر اس طرح سے اگر نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ نظام کہاں تک چلے گا، کتنا چلے گا، کتنا برداشت کرے گا؟ دیکھو نہ ایک ٹوٹنے کا نام لے رہا ہے، نہ دوسرا ٹوٹنے کا نام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 لوگوں کی جنگ چل رہی ہے. سر اگر ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی غیر قانونی بات تو ہے نہیں. دیکھو آئین اور قانون کے اندر رہ کر سارے ادارے کام کریں گے، آئین اور قانون کے تحت اگر کام کیا جا رہا تھا تو کیا پاکستان آج ترقی نہ کر رہا ہوتا؟ آئین اور قانون کے تحت اگر کام کیا جا رہا تھا تو کیا تمام ادارے اپنے حدود میں کام نہ کر رہے ہوتے؟ تو آج اگر جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں تو کون لوگ؟ تو سر اگر نہیں چل رہے اور عمران خان اور ان کے دیگر اتحادی اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں تو جمہوریت کی بقا ہے، نہ کہ کوئی جمہوریت کو ڈیمیج دے رہے ہیں. دیکھو لوگوں کو ان سے فائدہ ہے جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے، وہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
آج ابھی دیکھو نا کہ 16 مہینے کی جس طرح کی حکومت تھی, عوام نے جس طرح کا ریجیکٹ کیا ہے, لیکن جس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا ہے, بغیر سپورٹ کے تو یہ یہاں تک آ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کو ایونجرز بنا کے باہر سے لے کر آئے. ٹھیک ہے, ان کو بتایا یہ پورے ٹارزن ہے, ملک کو میاں صاحب آئیں گے, معیشت سنبھالیں گے, ملک ترقی کرے گا. دیکھو اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے, چاہے وہ جتنا بھی ہے, 1 لاکھ ہے, 26 لاکھ ہے, 26 کروڑ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ میاں صاحب کے نام پر پڑا ہے. ٹھیک ہے, اب میاں صاحب نے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لی ہے, دوبارہ سے وہی شہباز شریف صاحب, وہی وزیر خزانہ, ٹھیک ہے, وہی کابینہ, وہی لوگ, وہی چہرے, وہی معاملات. تو پھر کس طرح یہ ملک آگے چلے گا؟ سر فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر جو پاکستان کے ایم این ایز ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ میں اپنی اسپیچ دے رہے ہیں, کوئی اپنی ایک رائے رکھ رہے ہیں کسی معاملے کے اوپر, تو پی ٹی وی اس کا پورا مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر رہا ہے, تو کوئی کوریج ان کو نہیں دی جا رہی. آج تو شیر افضل مروت صاحب کو بھی جو ہے اسمبلی کے گیٹ پہ روکا گیا. یار عمر مسئلہ پتہ ہے کہ آپ اپنے تمام اداروں کے جو ہیڈز ہیں نا, اگر ان کی تفصیلات دیکھو گے نا تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کون لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم زیادہ ڈیپ نہیں جاتے, لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ مسئلہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے سپورٹ پر یہاں پر آئے ہیں. بالکل, اب انہی کے سپورٹ سے یہ جو ہے پارلیمنٹ بھی چلائی جائے گی, قانون بھی بنایا جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسمبلی جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک ہے, آج جو دو پارٹیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں نا, کل یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھڑی ہیں. سر ریاست اور حکومتی حلقوں کے لیے نا سوچنے کی اور فکر کی بات یہ ہے کہ جب آج وزیر اعظم شہباز شریف اپنی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں, تو ان کے جو مہمان خصوصی تھے وہ تھے ہمارے چیف صاحب, جوائنٹ چیف صاحب کمیٹی جنرل سائد شمشاد, آصف زرداری, نواز شریف اور بلاول بھٹو. سر جس بندے کے اوپر کیسز ہیں جو بھگوڑا ہے, ٹھیک ہے, وہ نواز شریف بھی شامل ہے, اور مسٹر 10% جس کی پرسنالٹی ہے پوری دنیا میں مشہور, آصف زرداری بھی اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے. اچھا یار, تو یہ آپ اپنی قوم کا, اپنی عوام کا, اپنے ملک کا, امیج کا, سب کا مذاق اڑا رہے ہیں. یار مذاق تو ہم 75 سالوں سے اڑاتے ہوئے آئے ہیں, آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بالکل, دیکھو نواز شریف صاحب نے جو کیا, جس طرح کیا, جتنے کھائے, واٹس ایور, آپ یہ بات مانتے ہو نا کہ ان کو یہاں سے بھیجا گیا, آپ یہ بات مانتے ہو کہ ان کو واپس بھیجا گیا, ڈیل کی انہوں نے, واپس لائے گئے, ٹھیک ہے, معاملات ان کے ختم کیے, آج یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا. بالکل, تو کس کی وجہ سے رہ رہے ہیں؟ انہی اداروں کی وجہ سے رہ رہے ہیں نا. آج یہ اداروں کو جو ہے مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو خراب کس نے کی ہے یہ ادارے؟ بالکل, ٹھیک ہے, آج عمران خان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, تو کیا معیشت پہلے بالکل ٹھیک چل رہی تھی؟ 40 سال آپ نے حکومت کیا پاکستان میں, خان نے 3.5 سال حکومت کی ہے, جس میں کرونا بھی تھا, باقی سارے معاملات بھی تھے. تو یہ مقابلہ اور کمپیریزن بن ہی نہیں سکتا 40 سال اور 3 سال. یار کمپیریزن اسی وجہ سے نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ کسی تیسرے بندے کو آنے نہیں دے رہی. ایسے ہی ہیں, وہ نہیں چاہتی کوئی تیسرا بندہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اب بلاول بھٹو صاحب کی آپ سپیچ سنو گے نا تو وہ اس طرح لگ رہا ہوگا کہ جیسے آرام سے کوئی بات کر رہا ہے. سر وہ آج بھی سپورٹ وہ پوری شہباز شریف صاحب کو کر رہے تھے, بالکل, بیچ میں عمران خان صاحب کو بھی کی ہے, اور نظریاتی بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, نظریاتی بننے کی کوشش کی, پھر نانا کی جو ہے باتیں چلائی گئی. ٹھیک ہے, تو یار بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ دوسری دفعہ ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. بالکل, ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے چیزوں کو چینج کرنا چاہیے. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سائفر کیس کی تحقیقات کرنی چاہیے. تو یہ تو عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا. اگر آپ سائفر کی کریں تو 9 مئی کی بھی تحقیقات کریں, پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے یہ. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 9 مئی کا قصہ دوبارہ سے اٹھایا گیا یا کیس دوبارہ سے اٹھایا گیا تو بہت سارے چہرے سامنے آئیں گے. بالکل, تو جو کہ حکومت نہیں چاہتی. دیکھو سائفر کا جو مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اب اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. دیکھو بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم عوام کے مینڈیٹ سے یہاں تک نہیں پہنچے, جن کے مینڈیٹ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. 3 چیزوں کا جو یہ پارلیمنٹ یا یہ ہاؤس جو ہے ان 3 چیزوں کو سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو عمران خان پر الیکشن سے پہلے توشہ خانہ کا جو ان پر سزا ہوئی, سائفر پہ جو ان کو سزا ہوئی, نکاح کے کیس پہ ہوئی, عوام نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے بتا دیا کہ تم جو بھی کر لو, لیکن عوام جو ہے انہوں نے اپنا پورا سپورٹ دیا. دیکھو آپ اسی طرح ریاستی مشینری کا استعمال کرتے رہو گے, ٹھیک ہے. دیکھو تنقید برداشت کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. بالکل, آپ کو برداشت کرنے کی حوصلہ ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. جس کرسی پہ آپ بیٹھے نا یہاں پہ آپ کو تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی, آپ کو تعریف بھی برداشت کرنی پڑے گی, آپ کو دوسروں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑے گی,
کیونکہ آپ اس منصب پر آ گئے ہو, ٹھیک ہے. یہ جتنی سیٹ آپ کہہ لو کہ پاورفل ہے نا, اتنی جو ہے یہ آپ یہ کہہ لو کہ کانٹوں کا سیج بھی ہے. تو یہ چیز سمجھ کے جو ہے شہباز شریف صاحب کو ادھر تک آنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتے, لوگوں کی باتوں کو نہیں برداشت کر سکتے, لوگوں کی مخالفتوں کو نہیں برداشت کر سکتے, تو ان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دے, گھر بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو یہ آپ جب اس ہاؤس میں آؤ گے تو آپ کو 100 لوگ باتیں بھی کریں گے, 100 لوگ تعریف بھی کریں گے, اور اپوزیشن کا کام ہے وہ تنقید کریں. لیکن یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 16 مہینے جو ہم نے کام کیے, جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی, جو ان پر مقدمات بنائے گئے, جو نفرتوں کا سلسلہ آپ نے شروع کیا جو ابھی تک تھم نہیں رہا, تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی, اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ خاموشی سے کرنا ہے, عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے, تب جا کے مسلم لیگ نون جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائے گی. سر اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ہاں جی, ادروائز اگر اسی طرح چلتا رہا تو شاید اس بار جو ہے آپ یہ کہہ لو کہ فار ایگزامپل بالکل 48% لوگ نکلے تھے, تو اب ان کی مخالفت میں شاید 60% نکلیں گے, اگلی بار 70% نکلیں گے. تو مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ پہلے جو یہ آپ نے گنے چنے جو زبان جن کی لمبی ہے, ان کو پہلے سائڈ پہ کر کے ان کو چیزوں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کی زبانوں کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو یہاں تک پہنچی ہے. جو نیوز تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.